اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ الہمزہ کے حوالے سے آج ہماری یہ تیسری نشست ہے۔ سورۃ الہمزہ میں دو بڑے خاص مضامین ہیں۔ ایک جو اس کا نام ہے ہمزہ، ہمزہ کا معنی ہے کسی کے پیٹھ پیچھے، کسی کی غیر موجودگی میں عیب اور نقص کو بیان کرنا، جسے عام طور پہ ہم غیبت کہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں پریکٹیکل کر کے بھی دکھائی ہیں، کیونکہ قرآن نے بتایا کہ اگر کوئی کسی کی غیر موجودگی میں عیب اور نقص بیان کرے گا تو وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا۔ اب یہ قرآن نے بتا دیا مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اب یہ ایک قرآن مجید کا ایک محاورہ ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو عملاً واضح بھی کر کے دکھایا۔ اب حدیث پاک ہے، امام بیہقی شعب الایمان میں بیان کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا سب کو کہ روزہ رکھو، اور جب تک فرمایا میں اجازت نہ دوں کسی نے بھی افطار نہیں کرنا۔ آقا نے فرمایا رکھنا ہے، کیونکہ شریعت جو ہے یہ زبان مصطفیٰ سے بنتی ہے، یعنی آقا فرما دے تو روزہ ہے، جب فرما دے افطار دو تو افطار ہے۔ نہیں، حدیث پاک میں آتے ایک بندے نے دعوت کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ساتھ میرے آقا کچھ غلاموں کو بھی لے کر گئے، تو جب وہاں پہنچے اور اس دعوت کا پہلے سے پتہ تھا، جنہوں نے جانا تھا ان کو بھی پتہ تھا، جب وہاں پہنچے تو دسترخوان لگ گیا، تو ایک صحابی کہنے لگے آقا میرا تو روزہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں کیسا روزہ ہے بھی تیرا؟ تیرے بھائی نے تیری دعوت کی، تکلف کیا، اور اب یہاں آ کے کہتے ہیں میرا روزہ ہے، میں افطار کر، ابھی افطار کر، یہ کھانا لگ رہا ہے کھا لے، اور اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ اور رکھ لے، بھائی کا دل نہ توڑ۔ کیا مطلب؟ روزہ توڑ دے پر کھانا جس نے بنایا ہے اس کا کھانا کھا لے، اس کا دل نہ توڑ۔ وہ کہے گا میں نے کھانا بنایا یا روزہ رکھ کے آ گیا۔ یعنی آقا نے فرما دیا کہ روزہ رکھو، رکھ لیا، فرمایا جب تک میں نہ حکم دوں افطار نہیں کرنا۔ اب صحابہ کرام کیونکہ پتا تھا کہ آقا نے جو فرما دے وہ شریعت ہے، تو سب نے روزہ رکھ لیا۔ تو جب شام ہو گئی تو ایک شخص آیا اور عرض کیا آقا میں سارے دن سے روزے کے ساتھ ہوں، اب مجھے افطار کرنے کی اجازت دے دیں۔ آقا فرمایا جا تجھے اجازت ہے، افطار کر۔ پھر ایک اور شخص آیا، عرض کیا آقا کہ ان فتاتین من اہلک، آقا آپ کی دو باندیاں ہیں وہ بھی صبح سے روزے کے ساتھ ہیں، آقا ان دو کنیزوں کے لیے بھی حکم جاری کریں کہ وہ بھی روزہ کھول دیں۔ تو آقا نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فرمایا نہیں، ان کو روزہ افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَقَالَ رسول اللہ مَا صَامَتَا، فرمایا کہ ان دونوں کا تو روزہ ہے ہی کوئی نہیں، حالانکہ سحری انہوں نے سب کے ساتھ کی تھی، باقیوں نے سحری کی، ان دو کنیزوں نے بھی سحری کی تھی۔ تو آقا فرماتے ان دونوں کا روزہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اب سارے حیران ہو گئے۔ فرمایا وَكَيْفَ صَامَ مَنْ ظَلَّ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ، فرمایا کہ اس بندے کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے جو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتا رہا، اس کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ جا اذهب فَمُرَّهُمَا إِنْ كَانَتَا صَائِمَتَيْنِ أَنْ يَسْتَقِيَا، میں جا ان دونوں کنیزوں کو کہہ دے اگر وہ روزے کے ساتھ ہے نا تو پھر کیا کریں، ایک برتن لے اس میں وہ قے کرے۔ تو وہ گیا اور اس نے جا کے یہی عمل کیا، ان کو دونوں کے ایک برتن دیا کہ اس میں قے کرو۔ تو فقات کل واحدۃ منہما علاقہ، تو دونوں نے اس ایک جو برتن دیا کہ اس میں قے کی، تو اس میں گوشت کے ٹکڑے نکلے، تازے گوشت کے ٹکڑے۔
وہ حیران ہو گئی، وہ کہتی ہے ہم نے تو سارا دن روزے کے ساتھ گوشت کھایا ہی نہیں، یہ تازہ گوشت کہاں سے آ گیا ہے؟ تو گئے کی تو یہ خون جمع ہوا، خون نکلا اس میں، جیسے گوشت کے تازہ ٹکڑے ہوتے ہیں۔ فَأَتَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ مَاتَتَا أَوْ بَقِيَ فِيهِمَا لَأَكَلْتَهُمَا النَّارُ۔ آقا فرماتے ہیں اگر یہ مر جاتی دونوں تو یہ جمع ہوا خون ان میں باقی رہتا تو ان دونوں کو یہ دوزخ میں لے کے جاتا۔ اب آقا نے یہ پریکٹیکل بھی وہ اپنے سامنے غلاموں کو کر کے دکھایا بھی کہ قرآن نے بتا دیا کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، تو آقا نے فرمایا کہ یہ روزے کے ساتھ تو تھیں پر دن سارا غیبت کرتی رہی ہیں، کیونکہ غیبت کی ہے تو ان کے منہ سے گوشت بھی نکل رہا ہے، تو جب گوشت کھایا ہے سارا دن لوگوں کا تو پھر روزہ کیسا؟ اس لیے ہمارے لیے بھی اس میں بڑا پیغام ہے کہ ہم روزہ بھی رکھیں، نفلی روزہ ہو یا رمضان کا روزہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ پھر غیبت کرتے رہیں، پھر ایسے روزے سے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ تو میرے آقا نے یہ پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں بھی میرے آقا نے جب غیبت کی گئی تو اس غیبت کا ایک اثر ظاہر ہوا ماحول کے اندر، اس اثر کو صحابہ کرام نے بھی محسوس کیا، جیسے اس حدیث میں ان دو کنیزوں نے کہے کی تو گوشت نکلا تو سب نے دیکھا، تو ان کو اس بات پر پھر قرآن نے تو بتایا تھا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے غیبت کرنا، تو آقا نے حدیث سے وہ ثابت بھی کر کے دکھا دیا۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو بھی امام بیہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا، کہتے قال کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہم آقا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فحاجت ریح من طنط، کہتے اچانک ارد گرد فضا کے اندر بدبو پھیل گئی، جیسے کبھی آپ اچھے ماحول میں بیٹھے ہو نا، اچانک بدبو آ گئی، کہتے جب اچانک بدبو آئی تو فقال صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما ھذا، آقا نے غلاموں سے فرمایا یہ جو بدبو آئی ہے پتہ ہے یہ کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، کیسے کس شے کی بدبو ہے؟ قالوا لا، سب نے کہا کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے یہ بدبو کہاں سے آئی، تو قال صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا قوم من المنافقین اغتابوا اناسا من المؤمنین، آقا فرماتے ہیں منافقین کی ایک جماعت نے مومنین کی ایک جماعت کی غیبت کی ہے، تو منافقین کے غیبت کرنے کی وجہ سے ماحول سارا بدبودار ہو گیا ہے۔ اب یہ غیبت کرنا یہ ماحول کو بدبودار کر دیتا ہے، اس جگہ کو بدبودار، اس بندے کو بدبودار کر دیتا ہے، اس کے منہ سے بو آتی ہے، اور عام طور پہ محسوس نہ بھی ہو، اب آقا نے وہ بو جو تھی بدبو تھی وہ صحابہ کرام نے محسوس کی، اور آقا نے بتایا یہ ان لوگوں کی غیبت کی بدبو ہے، تو غیبت کرے تو ماحول بدبودار، معاشرہ بدبودار، جس گھر میں کریں گے وہ گھر بدبودار بنے گا، تو پھر وہاں سے اللہ کی برکتیں بھی اٹھ جاتی ہیں۔ پھر ایک تو یہ بات کہ وہ گوشت کھانے جیسا ہے کسی کا مردار، دیکھیں نا انسان کا گوشت کھانے کو کہتے ہیں آدم خور، تو غیبت کرتے وہ آدم خور ہے، انسان کا گوشت کھانے والا۔ اب حضرت اوزاعی بیان کرتے ہیں، چونکہ ایک تو ہے یہ غیبت کرنے سے گوشت کھانا، یہ میں نے دو روایتیں اس حوالے سے بیان کر دی، ایک روایت میں گوشت کھانا بھی آقا نے بتا دیا، دوسرا پھر بدبو کا پھیلنا بھی بتا دیا۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور اس طرح کا کوئی فعل ہونے لگے تو اس کو روک دیں، روکنا بھی ضروری ہے، میں نے پچھلے خطبے میں یہ بتایا تھا آپ کو۔ اب میں نے یہ بھی آپ کو ایک روایت بیان کی تھی کہ جب غیبت کرتے تو پھر وہ گناہ جو ہیں دوسروں کے اس کے کھاتے میں آ جاتے اور نیکیاں ادھر چلی جاتی ہیں، نیکیاں اگر کم پڑ گئیں تو دو لوگوں کے گناہ آپ کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے اگر غیبت کیا تو حدیث پاک میں امام بیہقی اس کو پھر شعب الایمان میں لائے، اوزاعی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بلغنی انہ یقال للعبد یوم القیامہ، کہتے ہیں مجھ تک یہ حدیث پاک پہنچی ہے، امام اوزاعی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندے سے کہا جائے گا قم فخذ حقک من فلان، قیامت کے دن ایک بندے سے کہا جائے گا اٹھ اور فلاں بندے سے اپنا حق لے، فلاں فلاں سے اپنا حق لے، فیقول، وہ بندہ کہے گا
وہ مالی قبلی حق کیبالی حق، کہتا ہے میرا تو کسی پہ حق ہے ہی کوئی نہیں، تو میں کس سے حق لوں؟ تو پھر اس کو کہا جائے گا فیقالو بلا ذکر کا یوم کذا و کذا بے کذا و کذا، اس سے کہا جائے گا کیوں نہیں بھی کہ اس شخص نے فلاں فلاں دن تیرا اس طرح ذکر کیا، فلاں فلاں دن تیرا اس طرح ذکر کیا، یعنی فلاں فلاں دن اس نے تیرے بارے میں لوگوں کو یہ تیرے نقص اور عیب بتاتا رہا، تجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے آج دن ہے، اس سے ان عیب بیان کرنے کا حق وصول کر۔ وہ کھڑا ہوگا پھر اس سے حق وصول کرے گا، کیا کرے گا وہ؟ اس سے نیکیاں لے گا اور مفت میں نیکیاں اس کو مل جائیں گی، تو نیکیاں بھی جائیں گی۔ اور پھر یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں پھر متربع کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جو غیبت ہے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ، شدید گناہ ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے سوال کیا، عرض کیا آقا یہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بڑا گناہ کیسے ہو گیا ہے؟ زنا کا میں نے یہ پچھلے خطبے میں آپ کو بتایا تھا کہ صحابی نے اس سے یہ فعل سرزد تو میرے آقا نے اس کو سنسار کر دیا تھا، پتھر مار مار کے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ تو آقا فرماتے ہیں غیبت اس زنا کرنے سے بھی بڑا شدید گناہ ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور جابر بن عبداللہ دونوں صحابی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کالا دونوں بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی شدید تر یہ عمل ہے۔ تو قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہم نے آقا سے عرض کیا وکیف الغیبت اشد من الزنا، آقا غیبت یہ زنا سے شدید کیسے ہے، اس میں کون سی ایسی چیز ہے؟ تو قال صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے کیا فرمایا کہ ان الرجل لا یزنی فیتوب فیغفر لہ، آقا فرماتے ایک بندہ زنا کرتا ہے تو زنا کرنے کے بعد اگر وہ توبہ کر لے اور اللہ اس کو بخش دے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يُغْفَرَهَا لَهُ صَاحِبَهُ، اور غیبت کرنے والے کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں کیا جاتا جب تک وہ بندہ خود نہ معاف کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ اب غیبت آپ نے اس بندے کے کی جو فوت ہو گیا، زندہ ہی نہیں ہے، اب اس کا گناہ کیسے معاف کرائیں گے؟ تو ہم تو مرنے والوں کو نہیں چھوڑتے، بندہ مر گیا قبر میں پہنچ گیا اور لوگ لگے ہوئے اس کے عیب ٹٹولنے، وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا، اب وہ زندہ بھی نہیں ہے کہ آپ جا کے اپنا گناہ معاف کرا سکیں۔ اگر زندہ ہو اور آپ نے اس کی غیبت کی ہے، اس کے عیب بیان کیے، تو اس کی زندگی میں کبھی آپ اس کے پاس چلے جائیں گے یا فون کر لیں گے یا میسج کر دیں گے بھی اگر میں نے آپ کی غیبت کی ہو کبھی تو آپ مجھے معاف کر دیں، تو اگر وہ معاف کر دے تو آپ کا وہ گناہ ختم ہو گیا۔ تو اگر آپ اس سے معاف نہ کرا سکے تو وہ گناہ آپ کے سر رہے گا۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں اگر زنا کیا اور بندے نے اللہ سے توبہ کی، اگر زنا کرے تو اس کا گناہ کی توبہ اللہ سے مانگنی ہے، اور اگر کسی کی غیبت کی ہے تو پہلے اسی سے معاف کرانا ہے، اگر وہ کرے گا تو پھر گناہ معاف ہوگا، کیونکہ یہ حقوق العباد میں آ گیا ہے، اور حقوق العباد اس وقت تک نہیں ختم ہوتے جب تک وہ بندہ خود نہ بخشے جس کا آپ نے حق کھایا ہے۔ اس لیے آقا نے اس تناظر میں فرمایا کہ یہ اس عمل سے بھی شدید گناہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے جس نے زنا کیا توبہ کی اللہ نے بخش دیا، وہ بخشا گیا، وہ اللہ نے گناہ بخشا، اس حال میں قبر میں گیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اور جو غیبت کرتا کرتا گیا تو اس نے اگر اس سے وہ اپنی غیبت جس کی ہے تو اس کا اگر معاف نہیں کرایا تو گناہ اس کے سر پہ رہنا ہے، اور قیامت کے دن وہ اس بندے کی اپنی نیکیاں اس کے کھاتے میں جائیں گی، اگر نیکیاں نہ ہوئی تو جس کی غیبت کے گناہ کھاتے میں آتے رہیں گے، تو پھر بچنا کیا ہے؟ تو اس لیے آقا فرماتے ہیں کہ یہ اس سے بھی شدید تر گناہ ہے۔ پھر آگے ایک اور روایت اس حوالے سے کوٹ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں جب بندہ غیبت کرتا ہے تو کسی کے عیب کو ظاہر کرتا ہے، تو ظاہر کرنے سے میں تین طرح سے اس کا میں نے نقصان آپ کو بتایا، ایک تو وہ گوشت کھانے کے برابر ہے، اور دوسرا بدبو پھیل گئی اس علاقے میں جہاں غیبت کی گئی، اور پھر تیسرا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ
نیکیاں جو ہیں وہ آپ کے ادھر جائیں گی. یہ 3 طرح سے بندے کو غیبت نقصان پہنچا رہی ہے. اب چوتھی وجہ جو غیبت جس وجہ سے نقصان پہنچاتی ہے وہ بھی سن لیں. کہ عمل ایک ہے 4 طرح سے نقصان پہنچا رہا ہے. جو مرنے کے بعد نقصان ہونے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا, نیکیوں کا جانا یہ سارا ہو گیا. اب زندگی میں بھی اس بندے کی زندگی میں جو کسی کا عیب ظاہر کرتا ہے اس کی زندگی میں اس کو نقصان کیا ہوتا ہے. اب یہ حدیث پاک بھی سن لیں. اس حدیث کو امام بہقی نے اسی طرح شعب الایمان میں بیان کیا. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا, اور خطبے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یا معاشرہ من آمن بلسانہ ولم یؤمن بقلبہ. تو آقا نے ایک گروہ کو مخاطب کیا, اے وہ لوگوں جو مجھ پر زبان سے تو ایمان لائے ہو لیکن دل تمہارے ابھی مومن نہیں بنے. لیکن ابھی ایمان تمہاری زبان تک ہے اور ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا, یعنی ابھی مسلم بنے ہو ابھی مومن نہیں بنے ہو. جب آقا نے ان سے فرمایا لا تغتابوا المسلمین, فرمایا مسلمانوں کی غیبت مت کرو, ولا تتبعوا عوراتہم, اور ساتھ ہی آقا فرماتے ہیں کہ ان کے جو عیب ہیں ان کو مت کھولو, نہ غیبت مت کرو مسلمانوں کی, ان کے عیب مت کھولو. پھر آقا فرماتے ہیں فإنہ من تتبع عورت اخیہ المسلم تتبع اللہ عورتہ, جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو ظاہر کرتا ہے اللہ دنیا میں اس بندے کا عیب ظاہر کر دیتا ہے. وہ دوسرے کا عیب ظاہر کر رہا ہے غیبت کر کے, اس کی زندگی میں اس کے مرنے سے پہلے اللہ اس کے عیب بھی دنیا کو دکھاتا ہے. اب یہ دنیا میں بھی اس کا ایک نقصان ہے غیبت کا, جو اوروں کے عیب اچھالے گا, دوسروں کو ذلیل رسوا کرنے کی کوشش کرے گا, اللہ اس کو مرنے سے پہلے ذلیل کرے گا, رسوا کرے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے اس دنیا کے اندر بھی. اب دیکھیں کس نے 4 طریقوں سے ایک عمل غیبت جو ہمازہ ہے یہ بندے کو نقصان پہنچا رہا ہے اور ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی. پھر یہ جو غیبت کرنا یہ ایک ایسا قول ہے جو بے فائدہ ہے, لا یعنی عمل جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, ایسا عمل ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ فضول بات کو ترک کر دے, فضول بات کو, یہ غیبت کرنا فضول بات ہے, نہ کسی کا اس میں اپنا نقصان ہے, اس بندے کا تو نقصان ہی کوئی نہیں ہے. تو جو کہ لا یعنی عمل ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اگر آپ فضول بات کو ترک کر دیں گے اس پر اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے. اب یہ 4 حدیثیں ہیں, ان میں ایک حدیث یہ آتی ہے اور یہ بڑی خاص روایت ہے جسے حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی جو سنن ابو داود جنہوں نے لکھی ہے, سیاہ ستہ میں ایک کتاب کا نام ہے سنن ابو داود. تو وہ لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. اور سنن ابو داؤد جو لکھی ہے اس میں چند ہزار حدیثیں ہیں, ان 5 لاکھ میں سے چنی ہیں, پھر ایک جیسی تھی ان میں سے ایک لی ہے باقی نہیں لی. مضامین ملتے جلتے تھے تاکہ وہ اختصار کے ساتھ بک کو آپ نے لکھا ہے تاکہ لوگوں کو پڑھنے کے لیے زیادہ دقت نہ ہو. 2 جلدیں 3 جلدیں, ٹھیک ہے, تو 4-5 ہزار حدیثیں ٹوٹل ہو جائیں گی, تو وہ آپ نے اکٹھی کی. تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. کہتے ہیں میں نے ان 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ تیار کیا. تو کہتے ہیں 5 لاکھ کا جب خلاصہ تیار کیا تو وہ 4000 بچ گئیں. پہلے کتنی تھی؟ 5 لاکھ. کہ 5 لاکھ کا جب خلاصہ کیا کہ اگر 4000 حدیثیں پڑھوں تو وہ 5 لاکھ کا احاطہ کر جائیں, کہ جو مضامین 5 لاکھ میں تھے وہ 4000 میں آ گئے. 5 لاکھ کہاں اور 4000 کہاں, یعنی لاکھ کے پیچھے 1000 نکلی, اس سے بھی کم. تو کہتے ہیں 5 لاکھ میں سے 4000 بچ گئیں. کہتے ہیں پھر میں نے ان 4000 حدیثوں کا خلاصہ تیار کیا, 4000 کا. کہتے ہیں جب 4000 کا خلاصہ تیار کیا تو 800 بچ گئیں. پھر کہتے ہیں اس 800 کا پھر خلاصہ کیا,
اور کم کروں. کہتے ہیں پھر 800 کا جب خلاصہ کیا تو 4 حدیثیں رہ گئیں. 5 لاکھ تھیں, 5 لاکھ سے بچ گئیں 4000, 4000 سے بچ کے خلاصہ کیا 800, اور 800 کا خلاصہ کیا تو بچ گئیں 4 حدیثیں. کہتے ہیں وہ 4 حدیثیں کیا ہیں جو 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہے. اب یہ 4 سننے والی ہیں, ان 4 میں سے ایک غیبت کے حوالے سے ہے. ان کے 5 لاکھ حدیثیں, خلاصہ بنا امام ابو داؤد کے نزدیک 4 حدیثیں. میں چاروں بیان کر دیتا ہوں. تو پہلی حدیث جو انہوں نے نقل کی ہے نا, خلاصہ تیار کیا, کہتے ہیں پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, نیتوں پر, نیت خالص ہونی چاہیے. کہتے ہیں میں نے 5 لاکھ میں سے جو 4 حدیثیں نکلی ہیں تو 4 میں سے کہتے ہیں ایک حدیث یہ ہے, یعنی کہ 4 ستون سمجھ لیں دین کے 4 ستون. تو 4 میں سے ایک کیا ہے؟ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت خالص کریں, حج بھی کریں, عمرہ بھی کریں, پھر زکوٰۃ بھی دیں, داڑھی بھی بڑھائیں, پگڑی بھی ہو, سارا کچھ ہو, مسجدیں بھی بنائیں, لیکن نیت میں خرابی آئی سارا عمل ختم. اب ایک حدیث ہے, اب کتنی لاکھوں حدیثوں کو کور کر رہی ہے. پہلی حدیث یہ کہتے ہیں. دوسری کیا ہے؟ کہتے ہیں دوسری حدیث یہ نکلی ہے خلاصے میں کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین, کہ اللہ نے حلال کو بھی ظاہر کر دیا, حرام کو بھی ظاہر کر دیا. اب اللہ نے حلال بھی بتا دیے, حرام بھی بتا دیے. جب بتا دیا اب حرام سے بچنا اے بندے تیرا کام ہے, حلال کو اپنانا یہ تیرا کام ہے. اب بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے. حلال بھی اللہ نے بتا دی اور حرام بھی اللہ نے بتا دیے. کہتے ہیں دوسری حدیث خلاصہ کیا تو حلال و حرام کو یہ واضح کر رہی ہے اور نیتوں کو وہ واضح کر رہی ہے. اب تیسری حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں تیسری حدیث جو دین کا, اسلام کا, احادیث کا خلاصہ بنی وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لا یکون المؤمن مومنا حتی یرضی لاخیہ ما یرضی لنفسہ. فرماتے ہیں کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کرے جسے خود پسند کرتا ہے. حق اللہ, یعنی اوروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند ہو. لیکن ہم بہت بڑا اس میں پیغام ہے کہ اوروں کے لیے جو کسی اور کو دینا ہو نا, سوٹ ہم نے یا کوئی اور شے, کہتے کوئی بھی دے دو, اور اپنے لیے لینا ہو تو پھر چن چن کے لیتے ہیں. تو کہتے ہیں آقا نے فرمایا لا یکون المؤمن مومنا, اس وقت تک کوئی بندہ, آقا فرماتے ہیں مومن ہو ہی نہیں سکتا. کب تک؟ حتی یرضی لاخیہ ما یرضی لنفسہ, اپنے بھائی کے لیے وہی شے پسند کرے, اس پہ راضی ہو جس کے لیے جو شے اپنے لیے پسند کرتا ہے. اگر نہیں تو بندہ مومن نہیں ہے. مومن نہیں ہے تو پھر پلے کچھ نہیں ہے. یہ ایمان کی علامت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دوسروں کی خیر خواہی, عمل کا دار و مدار نیتوں پر پہلی شے. دوسری حلال حرام واضح ہو گئے 2 چیزیں. تیسری ہوگی اوروں کی خیر خواہی, فقط اپنے لیے مت کر, اوروں کے لیے بھی سوچ. سبحان اللہ, 3 چیزیں ہو گئی. کہتے ہیں جو چوتھی چیز ہے, جو چوتھی حدیث ہے, ان 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے. فرمایا کہ انسان کے اسلام کی عمدگی اس بات میں ہے کہ وہ فضول باتوں کو ترک کر دے. یہ انسان کے اسلام کی عمدگی اس میں ہے. عمدہ اسلام اسی کے پاس ہے جو فضول باتیں ترک کر دیتا ہے. ایسے نہیں خامخواہ لگا رہتا, جہاں بیٹھے شروع ہو جائے. یہ مسلمان کی اسلام کی عمدگی اس میں نہیں ہے. اور یہ حدیث جو ہے نا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, یہ جامع ترمذی میں آئی ہے حدیث پاک. اور اوورال میں نے آپ کو یہ 4 حدیثیں بتائی, اور یہ حضرت امام ابو داؤد نے خلاصہ بتایا. اور ہمارے لیے یہ دیکھنا ائمہ حدیث جو ہیں جن کا نام آج ہم لیتے ہیں سیاہ ستہ, یعنی کہ وہ 6 صحیح ترین حدیث کی کتابیں انہیں کھنگال کر ہمارے لیے لکھا گیا. تو وہ امام کہتے ہیں میں نے حدیث تو کتاب میں تو کوئی 3-4 حدیثیں نوٹ کی ہیں, لیکن مجھے آتی اتنی تھیں
اور ان سب کا خلاصہ یہ کر دیا ہے۔ اب آئیے اسی طرح اس پر اب جو دوسرا اور آخری حصہ ہے غیبت کے حوالے سے، میں وہ آپ کو آج اس کو مکمل کرنا ہے۔ تو ہمازہ کا جو مضمون ہے انشاءاللہ وہ آج مکمل ہوگا، پھر لمازہ اس کا مضمون میں انشاءاللہ اگلے جمعے کے لیے رکھوں گا۔ لمازہ ہے تانا دینا، یہ ابھی ہمازہ پہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَازَةٍ لُمَازَہ، ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو ہمازہ میں اور لمازہ میں ملوث ہے۔ اب غیبت کا جو آج اس کا آخری جو پہلو ہے بڑا خاص بھی ہے، اس کا ہمارے معاشرے سے بڑا یہ قریبی تعلق بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ غیبت کی میں چار حدیثوں سے بلکہ 5 سے یہ آپ کو بتاتا ہوں، 5 ایسی چیزیں ہیں اور ایسے مواقع ہیں جہاں پہ غیبت کرنا جائز ہو جاتا ہے، وہاں پہ گناہ نہیں ہوگا۔ وہاں پہ آپ اگر نے غیبت کر دی تو غیبت کیا ہوگا؟ اس کی غیر موجودگی میں گناہ اور اس کا عیب بیان کرنا، کریں گے تو عیب بیان، لیکن آپ کو گناہ نہیں ہونا۔ وہ 5 مواقع ہیں، اس لیے بندہ وہی اس عمل سے بچ پائے گا غیبت سے جسے غیبت کرنی کہاں ہے اور کہاں نہیں کرنی، اس کا جس کو آگاہی ہوگی۔ اب تک جو میں نے بتایا اس میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ کسی کا بھی عیب آگے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جہاں تک رکھتا میں بات تو بات ادھوری ہوتی، لیکن میں بات کوشش کرتا ہوں کہ ادھوری نہیں بات آپ کو پوری بتاؤں، تاکہ کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں پہ کسی کا عیب بتانا ضروری ہو جاتا ہے اور آقا نے بتایا ہے۔ اب میں حدیث سے اور قرآن پاک سے یہ بات آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی صورت جو ہے کسی کا عیب آگے بیان کرنے کی، وہ ہے وہ قرآن مجید سے میں اس کا عرض کر دیتا ہوں۔ یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 148 ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کا جو برا قول ہے اس کو پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پہ ظلم کیا گیا ہے۔ لیکن اگر مظلوم ظالم کا ظلم بیان کرے قاضی کے آگے تو یہ جائز ہے۔ جس پر ظلم ہوا ہے، مظلوم ہو گیا وہ بندہ جس کا حق مارا گیا ہے، جسے نقصان پہنچایا گیا ہے، اب وہ حاکم کے آگے گیا کھڑا ہے اور حاکم کے آگے جا کے اس نے ظالم کا ظلم بیان کرنا ہے، اس کا نقص ہے بھی بتایا کہ نا مجھے ایسے ایسے مارا، یہ مجھ پہ ظلم کیا، تو مظلوم اپنے اوپر کیا گیا ظلم ظالم کو بیان کر سکتا ہے، اس پر اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اب کسی حاکم نے ظلم کیا، اس حاکم کا ظلم بھی آگے بیان کرے، یہ بھی غیبت میں نہیں آئے گا۔ کسی نے قتل کروا دیا، حاکم وقت نے دن دہاڑے قتل کرا دیے، دن دہاڑے 14 لوگوں پہ گولیاں چلا دی اور میڈیا نے دکھایا۔ آپ کو پتہ ہے 8 سال پہلے ایک ثانیہ ہوا تھا ماڈل ٹاؤن کے اندر، اور ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے نام سے یہ مشہور ہے، اور 14 لوگوں کو دن کے 11 بجے فائرنگ شروع ہوئی، دن کے 11 بجے، اور پاکستان کا سارا میڈیا دکھا رہا تھا، اور اسٹریٹ بالکل سامنے گولیاں، اور جو 14 لوگ شہید ہوئے ہیں ان میں سے کچھ کو میں نے دیکھا اور کچھ جو ہیں ان تک ہم نہیں پہنچ سکے، تو جن کو بھی گولیاں لگی تھی وہ سامنے لگی تھی، سینے پہ، ان کے بھاگتے ہوئے گولی نہیں لگی، ان کو سینے پہ لگی سیدھی، اور 90 لوگ ایسے تھے اس ثانیہ میں جو زخمی ہوئے گولیوں سے، ان سب کو بھی گولیاں سامنے لگی ہیں۔ ان میں میرا ایک کلاس فیلو بھی تھا جس کو یہاں گولی لگی تھی، اور 2-3 مہینے وہ ہاسپٹل میں رہا، پھر ٹھیک ہو گیا، سامنے گولی لگی۔ یعنی کوئی بھی ایسا جو 14 شہید ہوئے ان کو بھی سامنے لگی تھی گولیاں، اور جن 90 لوگوں کو زخمی ہوئے گولیوں سے ہر ایک کو گولی سامنے، کسی کو پیٹھ پہ نہیں لگی، سامنے گولیاں چلائی گئی، اور اس واقعے کو ہر ایک نے دیکھا، ٹی وی پہ دکھایا گیا، میڈیا نے دکھایا۔ تو اب اس ظلم کو آگے بیان کرنا یہ غیبت نہیں، یہ جائز ہے کہ ظالم کے ظلم کو آگے بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے رہا ہے۔ یہ پہلی صورت ہے، ان کے نقص اور عیب کو، ان کے ظلم کو آگے ہر ایک تک بیان کیا جائے تاکہ لوگ ان کے ظلم سے آگاہی حاصل کریں
اور ظالم اپنے انجام تک پہنچے. دیکھیں جب ظالم کے ظلم کو جب تک آگے بتائیں گے نہیں, وہ ظالم اپنے انجام کو کیسے پہنچے گا جب تک اس کا ظلم لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. یہ پہلی صورت ہے. اب دوسری صورت کیا ہے؟ اگر فتویٰ پوچھنا ہو, فتویٰ کسی معاملے میں, تو اس فتوے میں اگر کسی کا عیب ذکر کرنا پڑے تو یہ کرنا بھی جائز ہے. اب یہ حدیث ہے پاک سے متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم کے اندر بھی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین آپ روایت کرتی ہیں, قالت ہند امرأۃ ابی سفیان, کہ ابو سفیان کی بیوی ہے ہندہ, اس نے کہا, آقا کی خدمت میں آئی, آ کے عرض کیا آقا ان ابا سفیان راجل شحیح, عرض کیا آقا یہ جو ابو سفیان ہے نا بڑا بخیل بندہ ہے. ابو سفیان موجود تو نہیں تھا, وہ اپنے گھر میں تھے, تو اپنے شوہر کے بارے میں آقا سے آ کے کہتی ہے, آقا وہ بڑا بخیل بندہ ہے. ولیسا یعطینی ما یکفینی وولدی, کہتی ہے آقا وہ اتنا مجھے خرچہ نہیں دیتا کہ وہ مجھے اور میرے بچوں کو پورا ہو جائے, اتنا بخیل بندہ ہے. پھر کہتی ہے میں کرتی کیا ہوں اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے؟ کہتی ہے الا ما اخذت منہ وهو لا یعلم, کہتی ہے آقا میں اس کی جیب سے پیسے خود نکال لیتی ہوں اور اسے پتہ نہیں چلنے دیتی, کیونکہ بندہ بخیل ہے, مجھے خرچہ نہیں دیتا, تو میں پھر اپنے بچوں کا اور اپنا خرچہ پورا کرنے کو اس کی جیب سے نکال لیتی ہوں, اسے پتہ نہیں ہوتا اس بات کا. آقا سے یہ فتویٰ لے رہی ہے, آقا کہ یہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں. اب فتویٰ پوچھنے کے لیے اپنے شوہر کا عیب بتایا کہ وہ بخیل ہے, ایک بندے کے اندر یہ عیب ہے. تو آقا نے کیا فرمایا؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم, آقا فرماتے ہیں خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف, فرمایا ہاں جتنا تجھے اور تیرے بچوں کو خرچہ ضرورت ہے وہ تو آسان طریقے سے لے لیا کر, اس پہ تجھے کوئی گناہ نہیں. اب یہ مسئلہ, دو طرح کے مسئلے اس سے ثابت ہو گئے ہیں. ایک تو فتویٰ پوچھنے کے لیے کسی کا عیب بتانا, انہیں غیبت کرنا, یہ بھی جائز ہو گیا فتویٰ پوچھنے کے لیے. اور دوسرا اگر کوئی بخیل بندہ ہے تو اس کی بیوی اس کی جیب سے پیسے نکال لے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگی, اس لیے گھر والوں کا خرچہ خود دے دیا کریں جہاں جہاں اس طرح کا معاملہ ہے. نہیں تو اگر وہ جیب سے نکال لے تو یہ فتویٰ ان کو مل گیا ہے کہ وہ نکال سکتی ہیں, ان کو گناہ نہیں ہوگا. اب یہ دوسری میں نے آپ کو ایک صورت بتائی ہے کہ جس میں غیبت کرنا جائز ہو جاتا ہے. ویسے کسی کو کہیں کہ بخیل ہے فلان ہے ایسے ویسے, اس کا عیب ہے, اگر فتوے کی صورت میں آئے گا تو جائز ہو جائے گا. اس پر تیسری بات بہت خاص ہے وہ, اور بعض لوگ اس کو غلط طریقے پہ استعمال بھی کر جاتے ہیں, کیونکہ احادیث ایک حدیث پڑھ لی باقیوں کو نہیں پڑھا, اور باقی ساری احادیث تک ان کی رسائی نہیں ہوئی, تو پھر ایک حدیث کا مضمون لے کے تو پھر وہ مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں. حدیث پاک بڑی مشہور ہے اطاعت امیر کے حوالے سے, کہ امیر کی اطاعت کرنی چاہیے, ہر حال میں امیر کی اطاعت کرنی چاہیے. اب یہ حدیث آپ نے سنی, میں حدیث پڑھ کے سنا, صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں ان النبی قال صلی اللہ علیہ وسلم, آقا نے فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ, آقا فرماتے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. ومن یعصنی فقد عصی اللہ, آقا فرماتے جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. یہ فرما کے پھر آقا فرماتے ہیں ومن یطع الامیر فقد اطاعنی, جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی, آقا فرماتے ہیں اس نے میری اطاعت کی. ومن یعص الامیر فقد عصانی, اور جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی, آقا فرماتے ہیں اس نے میری نافرمانی کی. آپ کو اس حدیث سے امیر کی اطاعت کی جو قدر و منزلت ہے, جو مقام, وہ آپ کو سمجھ آ گیا. اب لوگوں نے اس حدیث کو لیا اور امیر نے جو بھی کہا اب کہتے ہیں میری اطاعت کرو, کیونکہ جو امیر کی اطاعت کرتا ہے آقا فرماتے وہ میری اطاعت کرتا ہے, جو امیر کی نافرمانی کرتا ہے فرمایا اس نے میری نافرمانی کی. اب جس کو امارت مل گئی, جس کو ذمہ داری مل گئی, جس کو کوئی عہدہ مل گیا, اب وہ چاہتا ہے کہ میرے حکم پہ نیچے عمل کیا جائے, تو اب وہ اس حدیث کا سہارا لے کے وہ ہر بات کو آگے منوانا چاہتے ہیں. تو اب امیر کی ماننی ہے
لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ماننی کون سی ہے، ہر بات نہیں ماننی۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کے تو بندہ کہے گا میری ہر مانو، چاہے وہ جائز ہے چاہے وہ ناجائز ہے، وہ کہے گا میری نافرمانی، یہ تو مصطفیٰ کی نافرمانی ہے۔ اب اگلی حدیث پاک بھی صحیح مسلم میں آئی ہے، یہ بھی صحیح مسلم میں تھی۔ اب اگلی حدیث پاک سن لیں۔ حدیث پاک میں مولا کائنات روایت کرتے ہیں، مولا علی شیر خدا علیہ السلام، ان علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باس جیشن، آقا نے ایک لشکر بھیجا ایک جنگ پہ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، اور اس لشکر میں آقا نے ایک بندے کو انہی پر امیر بنایا۔ بعض آگے جو شروحات ہیں حدیث کی ان میں پھر اس صحابی کا نام بھی بتایا گیا کہ وہ کون تھا جس کو بنا کے بھیجا گیا تھا، لیکن اس حدیث میں اس کا نام نہیں ہے۔ تو آقا نے اس کو امیر بنایا، اور جب وہ اپنے مقام پہ پہنچے تو اس نے حکم جاری کیا، فَأَوْقَدَ نَارًا، اس نے کہا کہ آگ جلائی جائے، آگ جلائی گئی۔ وَقَالَ اُدْخُلُوهَا، اس نے اپنے ماتحت جتنے بھی تھے صحابہ ان سے حکم جاری کیا کہ سارے کے سارے اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اب آقا نے اس کو امیر بنایا تھا، اور ادھر جا کے اس کو کسی بات پہ غصہ آیا تو آگ جلوائی، اور آگ جلوا کے حکم جاری کیا اب سارے کے سارے اس آگ میں جاؤ۔ اب حدیث میں آقا نے فرمایا تھا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے تو مصطفیٰ کی اطاعت کی۔ اب مسئلہ بن گیا بھائی امیر حکم دے رہا ہے آگ میں جانے کا، اور آقا فرما رہے ہیں کہ امیر کی اطاعت میری اطاعت ہے، وہ امیر کی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔ اب وہ صحابہ کرام تھے پریشان ہو گئے، دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کہتے فَأَرَادَ نَاسٌ أَن يَدْخُلُوهَا، ایک گروہ کہنے لگا کہ چلو اس آگ میں داخل ہوتے ہیں، جو کہ امیر کی اطاعت مصطفیٰ کی اطاعت ہے اور امیر کا حکم ماننا ضروری ہے، انہوں نے کہا آگ میں جاتے ہیں۔ جو دوسرا تھا وَقَالَ الْآخَرُونَ اِنَّا قَدْ مَرَرْنَا مِنْهَا، انہوں نے کہا ابھی پاگل ہو گئے ہو، آگ میں جاتے ہو، اسی آگ سے بچنے کے لیے تو مصطفیٰ کی غلامی میں آئے ہیں، اسی آگ سے بچنے کے لیے تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، تو کلمہ پڑھ کے بھی پھر اسی آگ میں مرنا ہے تو پھر فائدہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں جانا آگ میں۔ اب دو جب گروپ بن گئے، جو جانا چاہتے تھے پھر وہ بھی روک گئے۔ امیر صاحب کا حکم ختم ہو گئی بات ساری، سارے واپس آ گئے، آگ میں کوئی نہیں گیا۔ جب واپس آئے تو فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ، یہ واقعہ آ کے جلدی ہی صحابہ کرام نے آقا سے بیان کیا، اس امیر کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں بتایا کہ اس نے ہمیں اس طرح کا حکم دیا، ایک اس کا عیب بتایا نا، نقص بتایا، تو اس کی غیر موجودگی میں اس کا نقص بتا ہے تو غیبت، لیکن یہاں اس کی اصلاح کے لیے پوچھا گیا، اس کا کہ اس کی اصلاح ہو جائے، اس نے کیوں ایسا حکم جاری کیا تھا۔ تو آقا سے یہ جب ذکر کیا گیا تو فقال صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے کیا فرمایا، للذین ارادوا ان یدخلوها، ان لوگوں سے آقا نے فرمایا جو چاہتے تھے کہ ہم آگ میں چلے جائیں، ان سے فرمایا لو دخلتموها لم تزالوا فیها الى یوم القیامہ، آقا فرماتے ہیں اگر تم چلے جاتے اس آگ میں تو قیامت تک اس آگ میں جلتے رہتے۔ یہ تو خودکشی تھی، اور خودکشی کرنے والا جو عمل کرتا ہے قیامت تک اسی عمل میں رہتا ہے، اگر تم جاتے تو اسی میں داخل رہتے ہمیشہ کے لیے۔ وقال للآخرین قولا حسنا، اور جو دوسرا گروپ تھا جنہوں نے کہا کہ نہیں داخل ہونا، آقا نے ان کو شاباش دی، ان کے لیے اچھے کلمات فرمائے، اور ساتھ پھر آقا فرماتے ہیں وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعت فی معصیت اللہ، فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں امیر کی اطاعت نہیں کرنی، ایسا کام جس کے کرنے کا اللہ حکم دے اور امیر صاحب کہے نہ کرو تو اس وقت امیر کی نہیں اللہ کی ماننی ہے۔ لا طاعت فی معصیت اللہ، ور اطاعت اس میں نہیں کرنی امیر کی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ آگے فرمایا انما الطاعت فی المعروف، امیر کی اطاعت صرف نیکی کے کام میں کرنی ہے، برائی کے کام میں نہیں کرنی، نافرمانی کے کام میں نہیں کرنی۔ اب آپ نے دیکھنا ہے بھی امیر صاحب مجھے حکم کیا دے رہے ہیں، کیا وہ قرآن و سنت کے حوالے سے جائز ہے کرنا تو کرو، اگر وہ ناجائز کام کرنے کا کہے تو رک جاؤ۔ اب اطاعت نیکی کے کام میں کی جائے گی، نافرمانی یعنی امیر صاحب کی اپنی خواہش کے مطابق اس کی اطاعت
نہیں کی جائے گی۔ تو اب اس میں دو باتیں واضح ہو گئیں کہ صحابہ کرام نے آ کر اپنے امیر کا نقص بتایا اور آقا نے ان کا برا بھلا نہیں کہا، تو اس کی اصلاح کے لیے نقص بتایا، تو یہ اس کی غیبت کی گئی لیکن یہ جائز ہو گئی ہے۔ اور دوسرا امیر کے حوالے سے بھی بات واضح ہو گئی ہے۔ اب اس حوالے سے ایک بڑی اور خاص روایت ہے، دو روایتیں میں بس آؤٹ کوٹ کرتا ہوں، تین باتیں ہو گئیں کہ جس میں غیبت جائز ہو جاتی ہے، دو باتیں اور سن لیں۔ اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگے کسی بندے کے بارے میں، کسی کمپنی کے بارے میں، تو اس بندے میں یا اس کمپنی میں کوئی نقص ہو تو اس بندے کو اس نقص کا بتا دینا، یہ غیبت ہوگی پر جائز ہوگی۔ ایک بندہ آپ سے مشورہ لیتا ہے کہ میں فلاں بندے کے ساتھ نا اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرنا چاہتا ہوں، یا فلاں خاندان کے ساتھ میں رشتہ طے کرنا چاہتا ہوں، آپ سے مشورہ لے رہے، بتاؤ ان کے بارے میں تم جانتے ہو وہ کیسے لوگ ہیں۔ اب اگر وہ ہو شریر لوگ اور دین کے حوالے سے پختہ نہ ہو، تو اگر آپ نے ان کا یہ عیب آگے بتا دیا اس بندے کو بھی ان کے قریب نہ جاؤ، ان سے رشتہ مت جوڑو، یہ ایسے ایسے لوگ ہیں، بڑے لڑائی جھگڑے کرنے والے ہیں، ہر وقت ان کے گھر میں فساد رہتا ہے، تو ہے تو یہ عیب ان کا، لیکن ان کی غیر موجودگی میں بتا دیں گے مشورہ لیتے ہوئے، کسی کو مشورہ دیتے ہوئے، تو یہ ہوگی تو غیبت، پر اس پر آپ کو گناہ کوئی نہیں ہونا۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ یار وہ علامہ صاحب سے سنا تھا کہ کسی کا عیب اس کی غیر موجودگی میں بتانا نہیں ہے، یہ تو مشورہ مجھ سے لے رہا ہے فلاں کے بارے میں۔ آپ سے کوئی بندہ مشورہ لیجیے فلاں دکاندار سے یہ شے خریدوں، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ دکاندار 2 نمبر شے رکھتا ہے، تو آپ اگر اس کو بتا دیں گے بھی اس کے پاس نہ جا، میں بھی آگے گیا تھا تو میرا بھی نقصان ہوا تھا، تو بھی جائے گا تو تیرا بھی نقصان ہوگا۔ اب ہے تو اس کا عیب اور نقص، لیکن اس کو بتا دیا آپ نے تو اس پہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہ مشورے کی بات ہے۔ اب اس میں کافی ساری کسی بھی حوالے سے مشورہ ہو تو آپ اس میں اب میں اس پہ حدیث پاک بھی آپ کو بتا دوں، میرے آقا کا اپنا عمل سن لیں، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں، ان کے خامن تھے، ان کا نام تھا ابو عمر بن حفص، انہوں نے ان کو 3 طلاقیں دے دیں، طلاق مغلظہ ہو گئی، تعلق ختم ہو گیا۔ تعلق کے ختم ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے اس کو کچھ جو بھیجے، یعنی خرچہ کھانے پینے کی چیزیں۔ جب وہ وکیل لے کے پہنچا تو بڑے غصے ہوگی فاطمہ بنت قیس، کہتی ہے مجھے 3 طلاقیں دے کے اب یہ خرچہ بھیج رہا ہے۔ وہ غصے ہوئی اور اس کے وکیل کو واپس بھیجا، اور یہ واقعہ آقا کی خدمت میں جا کے سنا دیا، آقا یہ اس طرح کی وہ بندے بھیج رہا ہے، پہلے مجھے طلاق دیے کھڑا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ بنت قیس، تو ایسا کر تو اپنی عدت جو ہے نا تو جا ابن مکتوم اس کے گھر میں پوری کر، وہاں رہ جا کے، کیونکہ وہ نابینا آدمی ہے۔ آقا کے فرمایا یہ حدیث کے لفظ انہ راجل اعمی، کہ ابن مکتوم جو ہے وہ نابینا ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، تو اس کے گھر میں تو عدت پوری کر، اور جب تیری عدت پوری ہو جائے پھر مجھے آ کے بتانا، پھر تیرا نکاح کسی اور سے کر دیں گے۔ کہتی ہے میں چلی گئی ابن مکتوم کے گھر میں عدت پوری کی، آقا نے پیغام بھیج دیا کہ ان کی عدت جہاں پوری ہوگی، وہ نابینا شخص سے فرمایا جب تو وہاں پہ رہے گی تو اس کی نگاہ تجھ پہ پڑنی کوئی نہیں ہے، تو اس لیے وہاں پہ تجھے کوئی ایسا خطرہ بھی نہیں رہے گا۔ تو عدت پوری ہو گئی، کہتی ہے میری، کہتے جب عدت پوری ہو گئی قالت اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی خدمت میں آ گئی، فقلت آ کے عرض کیا کہ ان ابا الجہم و معاویہ خطبانی، آقا عدت کے دوران مجھے آپ کے 2 غلاموں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، یعنی کہ دوران عدت عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے۔ اب یہ مطلب اس سے ثابت ہو گیا، نکاح عورت عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ کہیں جی عدت پوری ہو جائے گی پھر کوئی اس کے نکاح کا آگے نہیں، نکاح کا پیغام بھیجنا چاہے تو دوران عدت بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ 2 صحابیوں نے پیغام بھیجا، اور جب عدت پوری ہوگی آ کے عرض کیا آقا ان 2 صحابیوں نے ابو جہم اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے مجھے پیغام بھیجا ہے نکاح کا۔ تو آقا نے اب آقا سے مشورہ لے رہی ہیں، آقا میں 2 میں سے کس سے نکاح کروں؟
اب مشورہ میں نے کہا حدیث سے ثابت ہو جائے نا, کسی کا عیب آگے بتا دینا, مشورہ کوئی لے رہا ہو تو جائز ہے, غیبت نہیں ہوگی, مطلب ہوگی تو غیبت, اس میں گناہ نہیں ہوگا. تو آقا نے کیا فرمایا, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقا نے آیا ہے فاطمہ بنت قیس, اما ابو الجہم, یہ جو ابو جہم ہے نا کہ فلا یادع العصا ان عاتقہ, کہ یہ تو عصا لاٹھی اپنے کندھے سے نیچے اتارتا ہی نہیں ہے. مطلب کیا, یہ عورتوں کو بڑا مارتا ہے. حدیث کے لفظ آگے کہ شرح میں محدثین نے لکھا ہے فضراب للنساء, یہ عورتوں کو مارتا ہے, ان کے ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں رکھتا ہے, اس کی عادت ہے بیویوں کو مارنا. تو اس لیے ابو جہم کا مسئلہ جو ہے وہ تو میں مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ اس سے نکاح نہ کر. آقا نے نکاح کرنے سے روک دیا. اب دیکھنا عورتوں کو مارنا یہ عیب ہے, لیکن آقا نے اس کی غیر موجودگی میں اس کا عیب اس صحابیہ کو بتایا. اگر آقا نہ بتاتے فرماتے ٹھیک ہے عیب نہیں بتانا کسی کا, جا نکاح کر لے, اور 2-4 دن گزرتے وہ ڈنڈے سوٹے مارتا, یہ روتی ہوئی آ جاتی, آقا کیسے بندے سے نکاح کرا دیا, وہ تو مارتا ہے. آقا نے پہلے بتا دیا وہ ایسا ہے, اس کے قریب نہ جا. اور آگرہ کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آقا فرماتے ہیں وَأَمَّا مُعَاوِيَةَ فَصُولُوكٌ لَا مَالَ لَهُ, وہ کہہ رہا ہے کہ معاویہ اس کے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں, اس کے پاس تو مال ہی کوئی نہیں, وہ تیرا خرچہ نہیں برداشت کر سکتا. تو معاویہ کا عیب بتایا, اس کے پاس مال کوئی نہیں. ابو جہم کا آقا نے عیب بتایا کہ وہ عورتوں کو بڑا مارتا ہے. تو یہ دونوں کا عیب بتا کر آقا نے امت کو تعلیم بھی دے دی کہ مشورہ لینے کے لیے تو اگر آپ سے مشورہ لے, مشورہ دیتے ہوئے کسی کا عیب بتانا ہو تو بتا دے تاکہ وہ مغالطے میں نہ رہے. اب آپ نے دیکھا بتایا نقص اور عیب آقا نے بتایا, لیکن وہ جائز ہو گئے. یہ چوتھی صورت ہو گئی غیبت کے جائز ہونے کی. اب پانچویں اور آخری صورت کیا ہے, ایک ایسا بندہ جو اعلانیہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, معلن فاسق, یہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے معلن فاسق, فاسق معلن. ایسا فاسق کہتے ہیں, فسق کہتے ہیں کھلا کھلا گناہ کرنا. ایک ہوتا ہے چھپ کے نافرمانی گناہ کرنا, ایک ہوتا ہے سرعام سینہ تان کے نافرمانی کرنا, یعنی کہ سب کے سامنے شراب پینا, سب کو سامنے ڈاکہ ڈالنا, چوری کرنا, تو دہشت گردی کرنا, سب کو بتا کر اسے فاسق معلن, یعنی کہ ایسا بندہ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے. اب جو اعلانیہ گناہ کرے اس کا عیب اوروں کو بتانا تاکہ لوگ اس کے اس عمل سے بچ جائیں, یہ ہوگی تو غیبت پر جائز ہے. اگر کوئی اپنے گناہ پہ پردہ رکھتا ہے تو آپ بھی رکھیں. اگر کوئی پردہ نہیں رکھتا, معلن ہے, اعلانیہ وہ گناہ کرتا ہے, تو آقا فرماتے ہیں تم بھی بتا دو. اب اس پہ حدیث سن لیں, یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, حدیث کا نمبر ہے 6472. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین آپ روایت کرتی ہیں, کہتی ہے ان رجلا استاذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص آیا, اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی, یعنی باہر سے آیا, عرض کیا مجھے اجازت ہے اندر آ جاؤں. اب حضرت عائشہ صدیقہ اندر بیٹھی ہوئی تھی, تو آقا نے کیا فرمایا, فقال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذنوا لہ, اس کو آنے کی اجازت دے دو. یہ بھی فرما دیا, اور ساتھ آقا فرماتے ہیں فالا بیسا ابن العشیرہ او بیسا رجل العشیرہ. آقا نے یہ بھی فرما دیا اسے اندر آنے دو, ساتھ یہ بھی فرما دیا یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا شخص ہے. اس کا عیب بھی بتا دیا. حضرت صدیقہ سن رہی تھی نا, اب اندر اس نے آنا تھا, اور اندر گھر میں حضرت صدیقہ تھی اور تو کوئی بھی نہیں تھا, تو آقا سے اجازت مانگی گئی. تو آقا نے حضرت صدیقہ کے کانوں میں یہ بھی ڈال دیا کہ اندر آنے والے کو اجازت بھی دی میں نے, اور ساتھ اس کا عیب بھی بتایا ہے کہ یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا شخص ہے. جب وہ آیا تو فلما دخل علیہ الان له القول, تو جب آیا اور آقا خدمت میں بیٹھا تو آقا نے بتایا کہ یہ سب سے برا بندہ ہے قبیلے میں. لیکن جب آقا نے کلام شروع کیا اس سے, تو آقا نے میٹھا بول بولا, یعنی کلام کیا تو آقا نے میٹھے انداز سے. تو حضرت صدیقہ بڑی حیران ہوئی کہ آقا نے پہلے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ اپنے قبیلے کا برا بندہ ہے, اور پھر اس سے کلام بھی بڑا اچھا اور سونا اور پیارا کر رہے ہیں. تو جب وہ چلا گیا
تو کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا سے عرض کیا، قلت لہ الذی قلت، آقا جو آپ نے اس کے لیے فرمایا تھا سو فرمایا، وہ میں نے سن لیا تھا، ثم علنت لہ القول، لیکن جب بات کی اس سے تو بڑے میٹھے انداز میں بات کی. تو آقا یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے بتایا کہ یہ برا شخص ہے اور کلام آپ نے اس سے اچھے انداز میں کیا. اب اس پر محدثین نے لکھا ہے کہ آقا نے ایک تو طریقہ بتایا کہ بات کرے تو میٹھے انداز سے، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ یا عائشہ تو ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ من وضعہ او ترکہ الناس اتقاء فحشہ، کہ وہ بندہ قیامت کے دن سب سے برا بندہ ہوگا اللہ کے نزدیک جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. ایک بندہ ہے منہ پھٹ ہے، منہ پھٹ بندہ پتا ہے کہ منہ پھٹ ہے، تو آپ کو کوئی بتائے نا فلاں بندہ منہ پھٹ ہے اور آپ اس سے ملنا اور بات کرنا چھوڑ دیں، کہ وہ بندہ اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص ہے جس سے ملنا لوگ اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ وہ اس کا کلام اچھا نہیں ہے. کلام میٹھا رکھا میں نے، لیکن ساتھ تجھے بتا دیا میرے میٹھا کلام رکھنے سے یہ مت سمجھنا کہ آنے والا اچھا بندہ ہے، ساتھ آقا نے اس کا عیب بھی بتا دیا. تو اس وجہ سے کسی کا وہ بندہ جو کھلم کھلا نافرمانی کرتا ہے اس کا عیب آگے بتا دینا تو یہ ہوگی تو غیبت. اس کی غیر موجودگی میں آقا نے بتایا، بھی وہ باہر کھڑا ہوا تھا تو، لیکن آقا نے بتا کر ہمیں تعلیم دی تھی. اس لیے جو غیبت کا عنوان تھا اس کی بہت ساری جہتیں تھیں اور میں نے کوشش کی ہے کہ ان ساری جہتوں کو آپ تک پہنچاؤں کہ کس حال میں غیبت ناجائز ہے، کس حال میں گناہ کبیرہ ہے اور کس حال میں یہ کسی حد تک جائز ہو جاتا ہے عمل. تو یہ 5 سے 6 اس کی یہ صورتیں تھیں جو محدثین نے اس کو کثرت کے ساتھ بیان کیا اور میں نے ان کو آقا کے فرامین سے آپ تک پہنچا دیا ہے. تو آج ہمارا اس ہمازہ کے حوالے سے مضمون مکمل ہوا ہے. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں لمازہ، کہ 2 چیزیں ہیں جن کا اللہ فرماتا ہے ویل لکل ہمازۃ لمازہ، ہلاکت ہے ہر اس بندے کے لیے جو ہمازہ اور لمازہ میں ملوث ہے. ہمازہ تو ہوا غیبت، لمازہ ہے تانا. غیبت ہے غیر موجودگی میں کسی کا عیب بتانا اور تانا ہے منہ پہ کسی کو ذلیل کر دینا. یہ بھی غیبت کے ساتھ بیان کیا اس کو اللہ نے، اور ان کے لیے بھی اللہ نے ہلاکت کا ذکر کیا ہے. تو انشاءاللہ تانے کے حوالے سے میں کچھ ضروری باتیں وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ بتاؤں گا. پھر اس سورۃ الہمازہ کا مضمون مکمل کرتے ہیں.